الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے مہینوں کی گنتی 12 مہینے بنائی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے بابرکت اور فضیلت والے مہینے ہیں. اور یہ مہینے 12 کب سے بنائے ہیں؟ یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے بابرکت اور فضیلت والے مہینے ہیں. ان میں سے پہلا مہینہ ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب المرجب ہے. اور محرم الحرام چل رہا ہے. کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس اور نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، مگر یہ مہینہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا تبھی سے یہ مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی بڑی قدر کرتے تھے. اس مہینے کے اندر خون خرابہ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اور جو میں نے حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے سنائی ہے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا عدوى، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ولا طیرتا، اور پرندوں سے شغل لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا ہامہ، اور الو کا بولنا منحوس سمجھنے والوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفرا، اور زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، جیسے کہ آج محرم الحرام کو سمجھتے ہیں. مگر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کچھ لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں. اور وہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین کی وجہ سے یہ 10 تاریخ بڑی فضیلت والی ہے. 10 تاریخ بڑی فضیلت والی ہے، مگر ایسا نہیں ہے. بلکہ مگر ایسا نہیں ہے. یہ فضیلت تو بہت پہلے سے محرم الحرام کو حاصل ہے. 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے، 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے، وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اہم دن مانا گیا تھا. بلکہ یوم عاشورہ کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے. محترم حضرات، یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے. خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے. اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے. ارشاد نبوی ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے.
اسی ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ اس تاریخ کو قیامت آئے گی، یہی وہ یوم عاشورہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتجرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کی فکر میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشورہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہی صوم عاشورہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام عاشورہ ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عندہ فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینہنا ولم یتعاہدنا عندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کا حکم دیتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے، اور وہ تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے۔ پس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا، نہ ہمیں ابھارا، اور نہ اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔ یعنی چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا فرض روزہ نفل بن گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ کا نہ حکم دیا اور نہ اس کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے، یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم الحرام ہی کے روزے رکھتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں وہ صرف 10 تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن لگاتار رکھیں، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو احادیث کریمہ پیش کی ہیں، کیا ان سے یہ حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت شہادت حسین سے بہت پہلے سے ہے؟ غور کیجئے، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت پیش آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور اور صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور پہلے سے ہی یہود و نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے آئے ہیں۔
گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اس واقعے سے بھی پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آ گیا، لہذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس تاریخ کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، چونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت